أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. محترم بھائیو، نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نیکی کمانے کے موقع ہمیں فراہم کرتا ہے. بہت سارے موقع نیکی حاصل کرنے کی زندگی میں آتے ہیں. رمضان کا موقع جاتا ہے تو شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں. آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی عشر ذی الحجہ اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے. آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اور پھر محرم کے روزے آ جاتے ہیں. یہ سب موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تعریف ہے، حمد و ثنا ہے اس باری تعالیٰ کی جو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے فراہم کرتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آ جاؤ. جانتے ہیں دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے. بہت کم اللہ والے ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ نہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے. لیکن دنیا ایک ضرورت ہے، ہر انسان کی ایک ضرورت ہے. اسی دنیا سے ہماری پیٹھ سیدھی رہتی ہے کہ ہم عبادت کر سکیں. پیٹ بھر کھانا نہ ہو تو کوئی عبادت بھی نہ کر سکے، رکوع سجدہ بھی نہ کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں بیان کیا گیا کہ ایک دن مدینے کا وہ ماحول تھا، مسجد نبوی تھی، فجر کی نماز میں غیر معمولی حاضری ہو گئی. عام دنوں میں جو حاضری تھی اس سے ٹریبل یعنی دگنی حاضری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں. دیکھا کہ اتنے سارے صحابہ اپنے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر آ گئے مسجد نبوی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، دیکھا کہ مسجد کچا کچ بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مسکراہٹ آ گئی. اپنے صحابہ کو دیکھ کر ہنسے، بولے ہاں شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ بحرین سے ابو عبیدہ جزیے کا مال لے کر آ رہے ہیں. آپ سب لوگ اس امید میں آئے ہیں کہ کچھ آپ سب لوگوں کو ملے. غلط نہیں تھا. اللہ کے نبی نے ارے کیسا مال کے لیے آپ لوگ سب آ گئے؟ غلط نہیں تھا. میرے نبی صحابہ کی نبض سمجھتے تھے، انسان کی نبض سمجھتے تھے کہ مال ایک ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ابھی فجر کے وقت ابو عبیدہ بن جراح کا قافلہ وہ وہاں بحرین سے مال جزیے کا مال لے کر آنے والا ہے. بالکل وہ وقت تھا، فجر کی نماز ختم ہوئی،
یا اس سے پہلے اونٹوں کی وہ آواز آنے لگی کہ قافلہ سارا مال لے کر آیا، تو اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ انی لا اخشى علیکم الفقر، اے میرے صحابہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر اور محتاج ہو کر مر جاؤ، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دے دی جائے اور دنیا میں تم ایک دوسرے کو پیچھا کرنے کی کوشش میں تم گناہوں کے دلدل میں پھنس نہ جاؤ۔ دنیا تو سب کو ملے گی، واللہ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی، جبریل امین نے میرے دل میں بات ڈالی ہے، لن تموت نفس، لن تموت نفس، کوئی آدمی دنیا سے نہیں جائے گا، نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک کہ وہ پورا رزق دنیا سے لے نہ لے۔ ایک قطرہ پانی بھی آپ کے رزق کا دنیا میں لکھا ہے تو آپ اور ہم مریں گے نہیں۔ جیسے لوگ مرتے ہوئے آدمی کے بھی حلق میں پانی ڈالتے ہیں، جا ہی رہا ہے تو پھر پانی پی کے جا، اپنا حصہ دے کے لوگ بھیجتے ہیں۔ کچھ کھاتے کھاتے حلق میں اٹک کے مرتا ہے، بولا کہ نیوالا حلق میں اٹک گیا، ہڈی اٹک گئی، مر گیا، بولا کہ وہی تیرے نصیب میں تھی۔ لن تستکمل، کوئی نفس جب تک دنیا سے نہیں پائے گا، دنیا سے نہیں جائے گا، سارے لوگ دنیا سے اپنا اپنا حصہ لے کے جائیں گے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے موقع ہم کو فراہم کرتے ہیں کہ دنیا سے ہم کچھ اعمال لے کر جائیں۔ اسی میں یہ عاشورہ کا روزے کا موقع ہے کہ آپ تمام کچھ لوگ یا بہت سارے ایسے صحت مند لوگ ہیں جو روزے سے ہیں اور کل بھی روزہ رہیں گے، اور 10 محرم کا روزہ ہے جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج مجھے 20 منٹ یا اس سے کم مدت میں مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے انسانی عبادات کا حصہ، آپ عبادتیں کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادتیں۔ ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے ہمارا اخلاق کا، کہ یہ عبادتیں آپ کی زندگی میں کتنا اثر انداز ہوتی ہیں، یہ عبادتیں کتنا آپ کی زندگی میں ایفیکٹو ہیں، آپ کی زندگی میں اثر کرتی ہیں کہ آپ کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، میرے اخلاق سدھر جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی، آیت نمبر 164، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایسے رسول کو ہم نے بھیجا جو صحابہ کرام کو حکمت کی تعلیم دیتا تھا، اخلاق سکھاتا تھا۔ کیسے اخلاق صحابہ کرام کے اندر پیدا ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنی ضرورتوں کو ترجیح دینا، ایثار کا جذبہ، خیر خواہی کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، رشتہ داری کی پاس و لحاظ کا جذبہ، جھوٹ اور چوری زنا سے بچنے کا وہ احساس، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دلوں میں پیدا کی۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ایک جگہ سورۃ القلم آیت نمبر 4، جس میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ ہندوستان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، کچھ بھی کے لیے آپ انڈیا کے لیجئے، ہندوستان کے لیجئے، لفظ ہند یہ عربی لفظ ہے، عرب میں استعمال ہوتا تھا، ہندا اسی سے ہے، اور مہندی، اور تلوار جب بنتے تھے تو یہاں سے بنتے تھے، جیسے کہا کہ ہند کی بنی ہوئی تلوار، یہ لفظ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بہرکیف تو بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں اسلام آپ کو سکھاتا ہے کہ کیسے آپ کے اندر بلند اخلاق پیدا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، بارے میں کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ہماری توجہ عبادتوں پر ہے، تھوڑی بہت توجہ اخلاق پر بھی ہونی چاہیے۔ کسی مسلمان سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ وہ غلط میسیج لوگوں میں جائے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کے مسلمانوں کا ایک اعلیٰ کردار ہے، ہر زمانے میں ہم نے اس کا پرتو دکھلایا ہے، اس کا اثر لوگوں پر بتلایا ہے، چاہے وہ فلڈ کا زمانہ ہو، چاہے کووڈ-19 کا زمانہ ہو، ہم نے بہت ساری امداد لوگوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس عادت، اس خصائل کو، اس اچھی عادتوں کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھے، آمین۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
کہتی ہیں کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے۔ اب کس کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھا تو نہیں ہے۔ تب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے کہ قرآن میں کیا کیا چیزیں ہیں، اخبار ہیں، نواہی ہیں، اوامر ہیں، قصص ہیں اور گزشتہ قوموں کی حالتیں ہیں، ساری چیزیں قرآن میں بتا دی گئی ہیں۔ اور قرآن جب آپ پڑھیں گے تو ام المؤمنین نے ایک جملے میں ساری باتیں کہہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے ہیں۔ آپ جانیے صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور یہودیوں کے سردار کی بیٹی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اور جب یہودیوں کہ اس قبیلے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حملہ کیا ان کی غداری کی وجہ سے، صفیہ بنت حیی بن اخطب کا باپ قتل کیا گیا۔ جب ان کو لایا جا رہا تھا تو باپ قتل کیا ہوا پڑا تھا، شوہر جو ابھی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی وہ بھی قتل کیا گیا، وہ بھی پڑا ہوا تھا۔ لیکن ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ بلند اخلاق والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ کس کی شہادت ہے، کس کی وٹنس ہے، کس کی گواہی ہے؟ صفیہ بنت حیی بن اخطب کی۔ دیکھا آپ نے کہ خود بیوی کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند اخلاق کسی کو نہیں پایا۔ وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سفیان روم ہرقل کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے پوچھتا ہے بتاؤ محمد کے اخلاق کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، وہ گڈ کیریکٹر ہیں، بڑے بلند اخلاق والے ہیں۔ تو اخلاق یہ بہت بڑی چیز ہے۔ چلیے میں آپ کو مختصر سے باتوں میں سناتا ہوں، ایک دو تین پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ گنتے جائیں۔ ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ ابھی ہم مسجد کے باہر جائیں گے، ابھی تو آج مسجد کی زمین کا اعلان ہے، مسجد زمین خریدنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ چندہ دیں گے۔ باہر جائیں گے تو فقیروں کو چندہ دیں گے، اور پتہ نہیں آپ کتنے نیک نیک کام کرتے ہیں، اور آپ کے من میں ہے، دل میں ہے کہ کل اللہ حشر کے میدان میں تولیں گے ترازو میں تو یہ عمل بہت بھاری ہو، ہیوی ہو، تاکہ مجھے جنت مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل حشر میں ترازو میں جو ہیوی چیز آپ کو ملے گی وہ گڈ کیریکٹر ہے، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کا تعلق آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ، نائبرز کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، نان مسلمز کے ساتھ کیسے آپ سلوک کرتے ہیں، آپ کے بول میں، یعنی آپ کی گفتار میں، کردار میں، اخلاق میں کیسے آپ یہ کرتے ہیں، یہی دیکھا جائے گا۔ یہ نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 10 مرتبہ حج، 15 مرتبہ عمرے، بلا کہ نہیں، یہ سب کرو لیکن ساتھ ساتھ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو بااخلاق بناؤ، بات کرنے کا طور و طریقہ سیکھو، مومن سے سلوک کرنے کا طور و طریقہ سیکھو۔ اگر آپ خانہ کعبہ کے صحن میں پیدا ہوں، وہی بوڑھے ہو کر مر جائیں، لیکن آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی، اس کا کوئی فائدہ آپ کو مجھے ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان المؤمن، بے شک مومن کو گڈ کیریکٹر کی وجہ سے وہ درجہ مل جاتا ہے، وہ اسٹیٹس مل جاتا ہے جو رات بھر تہجد پڑھنے والے کو ملتا ہے، جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں تو وہ درجہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ دے دے گا۔ اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کامل ایمان ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کمپلیٹ ایمان آدمی کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے نمازوں کے پابند ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز
انسانوں کو فحش اور برائی سے روکتی ہے. یہ نماز اگر آپ کے اندر وہ جرأت نہ پیدا کر سکے کہ آپ برائی سے بچ سکیں، برائیوں سے شیلڈ نہ بن سکے اور فحش سے آپ کو بچا نہ سکے، تو پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکمل المؤمنین احسنہم خلقا. اس کے بعد ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المرء ینال بحسن الخلق، یعنی آدمی اچھے اخلاق سے، یعنی سارے لوگوں میں بہترین آدمی کا درجہ پاتا ہے. سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا. بہترین وہ آدمی ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں. میں بار بار یہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے صحابہ کرام نے جو دین کی نشر و اشاعت کی، جو دین کو پھیلایا، بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوئے. لوگوں نے نہیں دیکھا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. اس قرآن و حدیث کا پرتو دیکھا کہ اس پر عمل کرنے والوں کی زندگیاں دیکھ کر مسلمان ہو گئے. ان کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں، تابعین کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگیوں میں چلتا قرآن نظر آتا تھا، چلتی حدیثیں نظر آتی تھیں. اس کو دیکھ کر وہ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے مان لیا کہ اسلام کیسا مذہب ہے. چلیے میں سناتا ہوں آپ کو ایک صحیح حدیث، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے جس کو انہوں نے مروی کیا. کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے، جنت اللہ نے جنت بنائی ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے. الجنت حق والنار حق. جنت ایک سچائی ہے، جہنم ایک سچائی ہے، اسے ہم مانتے ہیں، اسی کی تمنا میں تو جیتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو جنت کے دروازے سے آپ کو بلایا جائے، یا اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہماری آواز سن رہے ہیں، قیامت تک اس آواز کو سنیں گے، یا اللہ سب کو اپنے اس جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، آمین. دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں. کس کی گارنٹی ہو رہی ہے؟ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. جنت کے کنارے کنارے، آؤٹ کٹس، جنت تو ہے لیکن جنت کے کنارے کنارے ایک گھر آپ کو ملے گا. نمبر 1 کس کو ملے گا؟ لمن ترک المرا، اس آدمی کو جو جھگڑا چھوڑ دے. وَإِن كَانَ مُحِقًّا، گرچہ کہ وہ حق پر ہے، معلوم ہے کہ اسی کا ہے لیکن پھر بھی اوائڈ کر دیتا، جانے دو نا، جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب اگر میں پکڑا رہا ہوں، نہیں میرا، وہ بولے گا نہیں میرا، جھگڑا ختم نہیں ہوگا. بلا کہ چھوڑ دیتا ہے، جانے دو. جھگڑا ختم کرنے کے لیے کمپرومائز ہو جاتا ہے. کہا کہ ویسے آدمی کے لیے جنت کے کنارے گھر ہے، گارنٹی اللہ کے نبی کی ہے. دوسرا وہ آدمی وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے بیچوں بیچ آپ کو گھر ملے گا. ایسے آدمی کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے. ہمارے معاشرے میں جھوٹ بڑا بولا جاتا ہے، لوگ ایسا بولتے ہیں سامنے والا بھی حیران ہو جاتا ہے. جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ خود بولنے والے کو یقین ہو جائے کہ میں سچ بول رہا ہوں. ایسے ہی لوگ بولتے ہیں. جھوٹ کیسی بری بلا ہے، لیکن لوگ ایسا بولتے ہیں جیسے پانی پی رہے ہیں. کہا کہ جھوٹ اگر چھوڑ دیتا ہے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، مذاق سے بھی جھوٹ مت بولو. تو چلو ایسے آدمی کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے. تیسرا وہ آدمی وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اوپری حصے میں اس کے لیے گھر ہے جنت میں، جس کے اخلاق اچھے ہوں، ماشاءاللہ، جس کے کیریکٹر اچھے ہوں. اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمسائے کے لوگوں کے ساتھ، اگر آپ دکاندار ہیں تو اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اگر آپ یجمان ہیں تو آپ کے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، یہ سارے جتنے آپ کے ساتھ ماتحت ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوں تو جنت میں پھر جنت کے بیچوں بیچ آپ کے لیے گھر ہے. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں، لیکن کون سا ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے لوگ جنت میں زیادہ جاتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتا دیں. یہ صحابہ کرام تھے جو اس طرح کے سوالات کرتے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ما يدخل الناس الجنہ وقال تقوى اللہ وحسن الخلق، کہا کہ دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ جاتے ہیں. ایک تقوی اللہ، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کا یہ مطلب نہیں ہوگا میں 1000 بار کہوں کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا بڑا ڈر ہے. ارے آپ ڈرتے ہو بھلا شیخ صاحب، آپ کے ڈر کا اظہار ہو آپ کے اخلاق میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے گفتار میں، آپ کے کردار میں، اس بات کی ضمانت ملے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو. بیوی سے آپ کا جو تعلق ہے، بیوی کے ساتھ جیسے کچھ آپ پیش آتے ہیں، بچوں کے ساتھ جیسے کچھ آپ پیش آتے ہیں، اس میں دکھے نظر آئے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ تو بڑا معاملہ ہے. آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے، آدمی، آج کا زمانہ بھید کے گناہوں کا زمانہ ہے، تنہائی کے گناہوں کا زمانہ ہے. آدمی موبائل کے ساتھ بیٹھا ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، اسمارٹ فون کے ساتھ بیٹھا ہے، کیا دیکھ رہا ہے اسکرین پر، اس کی انگلیاں کیا گھما رہی ہیں وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے. تقوی اللہ، آپ اللہ سے ڈریں. اس کے تعلق سے مجھے پوچھا جائے گا میں اسکرین پر کیا دیکھ رہا ہوں، شاشے پر میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے گا. تقوی اللہ وحسن الخلق. پھر دوسری چیز اللہ کے نبی سے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اچھے اخلاق. لیکن آج کل جیسے ہم دیکھتے ہیں سارے لوگ اچھے ہیں، میں بھی اچھا ہوں، جیسے انڈے سارے اچھے نظر آتے ہیں. آپ انڈا اوپر سے دیکھ کے تو اندازہ نہیں لگائیں گے کہ انڈا اندر سے خراب ہے، لیکن جب انڈے جب توڑے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ ویسے نہیں تھے جیسے پہلے ہم نے دیکھے تھے. ہم لوگ بھی ویسے ہی، اوپر سے ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے سب ماشاءاللہ پرفیکٹ ہیں، سب اللہ والے ہیں. لیکن ان سے کوئی معاملہ کرو، ان سے کوئی برتاؤ کرو، ان سے کوئی یہ کرو تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ ارے یہ تو ویسے نہیں ہے جیسے پہلے ہم نے دیکھے تھے. تو یہ عجیب آدمی کی شکل و صورت باہر پڑتی ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اور چیز، بہت بہت امپورٹنٹ چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم بڑی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل بسے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس لیے کہ اگر وہ نہ ہو تو ہم مومن نہیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہر اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوثر کا پانی ہم کو ملے گا، اس لیے کہ ہم محبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا احسنکم خلقا. تم میں سب سے قریب میرا محبوب وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، جو اچھے اخلاق والا ہو وہ میرا محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے اخلاق کو اچھے رکھو. اخلاق کو اچھے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کاغذ یا بینر میں اپنے چھاتی پر لگا لوں کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں. اچھے اخلاق اس کا اظہار ہوگا آپ کے غصے میں، آپ کے سلوک میں، آپ کے معاملات میں، کاروبار میں، جیسے کچھ آپ لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے کرتے ہیں، اس وقت اچھے اخلاق نظر آئیں گے کہ آپ کیسے اخلاق کے مالک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اتق اللہ حیثما کن، جہاں کہیں تم رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کن، جہاں کہیں تم رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. دوستو عزیزو، عبادتیں اپنی جگہ ہیں. میں جیسے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ شعبہ تھوڑا ہماری توجہ کا مستحق ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر غور و فکر کریں. آپ کا ایک آدمی کا سلوک کسی غیر
مذہب والے سے سارے اسلام کی ترجمانی کرتا ہے. سارے اسلام کو لوگ تولیں گے آپ کے سلوک سے کہ سارے مسلمان کیسے ہیں. تو ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں. اور اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو اخلاق اچھے کیسے ہوتے ہیں، تو ایک بات کا خلاصہ میں بتا کر آپ کو ختم کر دوں. اخلاق اچھا بنانے کے لیے عقیدہ پڑھنا ہوتا ہے. صحیح عقیدہ آپ پڑھیں. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 10 تک پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یہ پوری تفصیل آیا نمبر 1 سے آیا نمبر 10 تک اللہ نے پوری تفصیل بتا دی کہ اخلاق کیسے اچھے بنائے جاتے ہیں. بہرکیف اتنی باتیں ہمارے لیے کافی ہیں. خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو مدلل ہو، مختصر ہو. تو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے. ہاں بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بار بار کیجئے. خاص کر یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. جو کچھ بدعات اور خرافات ہوتی ہیں گزشتہ جمعے کے خطبہ میں آپ نے سن چکے ہوں گے، وہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اسے دیکھیے بھی نہیں، نہ اس میں شریک ہونے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ وہ کرنے کے گناہ کے برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو سنت پر چلنے، بدعتوں اور خرافات سے دور رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اے الہ العالمین، جتنے موجود ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو سن لے، سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. یا اللہ عالم اسلام میں یا جہاں جہاں دنیا میں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما. یا اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا. یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. اے الہ العالمین، تو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے. یا اللہ تو سب کو دیتا ہے، ہم سب کو عطا فرما. ہماری روزی روٹی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو اچھا مستقبل عطا فرما، اچھی زندگیاں عطا فرما. یا اللہ نیک اور صالح عورتیں، صالح نوجوانوں کو عطا فرما، اور صالح نوجوان عورتوں کو صالح نوجوان عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے. یا اللہ سارے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر رحم فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.